السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دوست ملنے کے لیے تشریف لائے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک انتہائی خوبصورت نرم و ملائم پھول کا تحفہ پیش کیا۔ وہ گلاب کا تر و تازہ پھول تھا۔ پھول کو دیکھتے ہی خوشی اور محبت کی ایک لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ پھول کیا تھا؟ زندگی، تر و تازگی، امید، اپنائیت اور نیک احساسات کی ایک بھرپور علامت تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس خوبصورت اور نرم و گداز تحفے کو وصول کیا اور شکر بھرے جذبے سے دوست کو دیکھتا رہا۔ پھول سے بھینی بھینی خوشبو اور مہک آ رہی تھی۔ دیر تک ہاتھوں میں لیے پھول کے نرم و نازک لمس کو محسوس کرتا رہا اور وقفے وقفے سے اس کی مہک کو سونگھ کر روح و جان میں اتارنے کی کوشش کرتا رہا۔ جوں ہی اس کی خوشبو سانسوں کے ہم سفر ہوتے ہوئے جسم میں داخل ہوتی، ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوتا اور جسم کا رواں رواں معطر ہو جاتا۔ وہ خوبصورت پھول ٹیبل کے ایک کونے پر سجا دیا گیا۔ پھول نے ٹیبل کی خوبصورتی میں تو اضافہ کیا ہی، بلکہ پورا کمرہ بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پورے کمرے اور ٹیبل کی دیگر اشیاء کے علاوہ جو سب سے دلکش اور دل کو لبھانے والی چیز تھی، وہ گلاب کا ننھا سا پھول تھا۔ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے نظر اس پھول کی طرف ہی اٹھتی اور یوں محسوس ہوتا کہ پھول ہنستے مسکراتے، خوشبو بکھیرتے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ پھول کو دیکھتے ہی جیسے پریشانی یکدم غائب ہو جاتی اور سکون و اطمینان نصیب ہوتا۔ ماحول کی رانیت اور تازگی میں اضافے کا سبب بنتا۔ اس کو دیکھتے ہی چہرے پر چھائی پژمردگی بشاشت میں تبدیل ہو جاتی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ ایک ننھا اور چھوٹا سا پھول انسان کی طبیعت اور ماحول پر کیسا پیارا اثر ڈالتا ہے کہ انسان کی طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے اور ماحول خوبصورت اور دل کو لبھانے والا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک انسان کو بھی پھول کی طرح خوشیاں بکھیرنے والا ہونا چاہیے۔ اپنے کردار اور عمل سے ماحول کو معطر و خوشبودار کر دینے والا ہونا چاہیے۔ جیسے پھول کو دیکھتے ہی طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان کو دیکھ کر بھی لوگوں کو خوشی، امید، پیار و محبت، اطمینان و سکون اور راحت و چین کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھتے ہی لوگوں کے احساس و جذبات ایسے ہوں جیسے کہ انہیں کوئی دنیا جہاں کی بہت بڑی نعمت میسر ہو گئی ہو۔ ان کے چہرے کھل اٹھیں، ان کی زندگی میں بہار آ جائے، لوگوں کو جیسے روشنی مل جائے، انہیں راستہ مل جائے، انہیں منزل مل جائے۔ دوستو، سوچو تو صحیح، بھلا وہ بھی کوئی انسان ہوا جسے دیکھتے ہی لوگ راستہ بدل لیں، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں، اس سے دور بھاگیں۔ ایسے برے کردار کے حامل انسان کا نام سننا بھی گوارا نہ کریں۔ اپنے بچوں کو اس کے سائے سے بھی بچنے کی نصیحت کریں۔ ایسا بد کردار شخص تو کانٹے کی طرح ہوتا ہے، راستے میں پڑے پتھر کی طرح ہوتا ہے، جس سے ہمیشہ تکلیف ہی ملتی ہے، درد کا احساس ہی ہوتا ہے، دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے بدعمل لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں پھول کی طرح عمل و کردار اور خلق سے
خوبصورت بننا چاہیے۔ معاشرے میں پیار و محبت کی خوشبوئیں پھیلانے والا بننا چاہیے۔ یقین کریں یہ دنیا دکھوں، مصیبتوں اور محرومیوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں یہ کانٹے چننا ہوں گے، پھول بکھیرنے ہوں گے، ماحول کو معطر و خوشبودار بنانا ہوگا، خوبصورت زندگی کی امید بننا ہوگی، اور ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ باہمی اتفاق و اتحاد اور پیار و محبت کو فروغ دینا ہوگا۔ بھائی چارے، اخوت، رواداری اور حسن اخلاق کے اعلیٰ اور زرعی اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ دنیا کے چمن کو خوبصورت پھولوں اور رنگوں سے مزین کرنا ہوگا۔ ظلم و ستم، نفرت، عداوت، انا، کینہ اور حسد جیسے برے افعال و عادات کو ختم کر کے امن و سکون اور عزت و آبرو کا نگہبان بننا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔